السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ، جیسے کہ روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ اور صورتوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، لہذا آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب اور سورہ سبا اور سورہ فاطر کا تعارف اور ان کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی سورت سورۃ الاحزاب، لہذا یہ سورت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے پس منظر میں چار اہم واقعات خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے، جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے کنارے ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلعہ خامہ کریں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی کچھ تفصیلات بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس پر ہر معاملے میں سگے بیٹے کا سا معاملہ کرتے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، لہذا اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اگرچہ ہر طرح کے سرد گرم حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا کرتی تھیں، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی اعتبار سے ناجائز نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام و مرتبہ اور ان کے بلند و بالا درجات ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار لگی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان مقدس خواتین کو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے مشن کی ساتھی بن کر کے رہنا پسند ہے تو وہ آخرت کے انعامات کے طلبگار رہیں، اور اگر وہ دنیا کی وسعت چاہتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں۔
خلاصہ سماعت فرمائیں۔ کفار میں چلی ہوئی 3 رسموں اور باطل خیالات کی تردید۔ نمبر 1، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ ذہین آدمی کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ لوگوں کا دوسرا غلط خیال یہ تھا کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ یا کسی عضو سے تشبیہ دے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ صرف تشبیہ دینے سے وہ حقیقی ماں کی طرح حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ کفارہ ادا کرنے پر وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تیسری چیز ان میں یہ رائج ہو گئی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور میراث وغیرہ میں شریک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ تمہاری پرورش کی وجہ سے تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا کہ تم اس کو میراث وغیرہ میں شریک کرو، بلکہ اس کا اصل باپ تو وہی ہے جس نے اس کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ایک ایمان والے کی پوری زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہی انسان کو دونوں جہاں میں کامیابی دلانے والی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی مغفرت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سب گمراہی، تباہی اور ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ذمہ داری پوری کرنا مومن کی صفت۔ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس پر پورے اتر چکے۔ ان میں بعض نے اپنی ذمہ داری پوری کر چکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض ابھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بدلے کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سچائی پر انہیں بدلہ دے گا اور منافقین کو سزا دے گا۔ عورتوں کو ہدایت کی گئی کہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف ذرا بھی دل نہ لگائیں، دین کے کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت زندگی میں پیدا کریں۔ اس محنت سے دنیاوی نفع کے بجائے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کی نیت ہو اور اس کو اپنا مقصد بنائیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اگر دین کے کام کو سمجھنے کے بعد کوئی عورت کھلی ہوئی بے حیائی اور بے پردگی کرے گی تو اس کے لیے دوہرا عذاب ہوگا۔ مسلمان عورتوں کو 6 ہدایتیں۔ مسلمان عورتوں کو رہن سہن کے طریقے بتائے گئے اور عبادت و اطاعت کا حکم دیا گیا۔ غیر مردوں سے بات چیت کرتے ہوئے نرمی اور نزاکت نہ اختیار کریں، بلکہ اشد ضرورت پر لہجے میں سختی پیدا کر کے بات کریں۔ مردوں زمانے جاہلیت کی طرح گھروں سے بے پردہ نہ نکلیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 3، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کریں۔ نمبر 4، اپنے مال اور زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ نمبر 6، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم بھی کرتی رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر ہر ایک ایمان والے کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر نہ سمجھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی بھی نبوت کا قائل ہو، اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں، ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کثرت سے کرتے رہنے کا حکم دیا۔ اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت اور سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور صبح و شام اسی کی یاد میں کھو جانا چاہیے اور ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات ہر وقت بندوں کی طرف متوجہ ہے اور اس کے مطیع و فرمانبردار فرشتے ہم پر ہر وقت رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ مہمان کو ہدایت۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی جگہ دعوت میں جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شرم کے مارے کچھ کہتا نہیں،
قرآن میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ جب دعوت کا کھانا کھا چکو تو وہاں سے چل دو، وہاں بیٹھ کے باتیں مت کرو۔ پرہیزگاری اور سچی بات پر دین و دنیا کی درستگی کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے ہر کام میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، نیز اپنے ہر کام میں سیدھی اور سچی بات کہنے کا پابند کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے تمام دینی و دنیاوی کاموں کو درست فرما دیں گے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہذا ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اور سچی بات کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے کہ یہ دینی اور دنیاوی کاموں کی درستگی کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا مختصر تعارف یوں ہے کہ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت پر ذرہ برابر غرور نہیں ہوا اور وہ سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتے رہے اور اپنی حکومت کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح بہبود کے کاموں میں استعمال کیا۔ چنانچہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا کو جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصے پارینہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کو ذکر فرما کر سبق یہ دیا گیا ہے، پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا گیا ہے جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو حکومتوں کا باغ ڈور مل جاتی ہے انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ سے ان کو کسی نہ کسی وقت جو ہے سامنا کرنا ہی پڑ جائے گا۔ جنات غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہو گیا، مگر آپ کی لاش اللہ کے حکم سے لکڑی کے سہارے ٹکی رہی اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب لکڑی دمک لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بے خبر نہ رہتے۔ صنعت و حرفت کی بڑی فضیلت ہے۔ کسی چیز کو بنانا اور صنعت و حرفت کو اختیار کرنا ایسی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا فن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہے کو موم جیسا نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اس لوہے سے اچھی اچھی زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو جوڑنے میں مناسب اندازہ کا خیال رکھو۔ نعمت کی ناشکری کا انجام۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کی بستیاں قریب قریب تھیں۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کر کے دعا مانگی کہ ہمارے گاؤں قریب قریب نہ رہیں، درمیان میں جنگل بیابان آئیں۔ ان لوگوں نے آسانیوں کو مشقت سے بدلنے کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری اور نعمت کی ناقدری پر عذاب نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت اور دولت و نعمت کے قصے ہی رہ گئے اور یہ لوگ افسانہ بن گئے۔
مال و اولاد کی زیادتی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال و دولت اور اعلیٰ اولاد والے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے خوش ہیں، لہذا ہمیں آخرت میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت اللہ کا مقرب ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کی تقسیم کا مدار خدا کی چاہت پر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھا ہے۔ سب کچھ اللہ کی طاقت و قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا ارادہ کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی حکمت سے روک لے کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کھول دے۔ انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نفع اور نقصان کی امید نہ رکھے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نظر رکھے۔ دین و دنیا کی درستی اور دائمی راحت اور ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا تعارف سماعت فرمائے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کیا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کرے ان کو سزا دی جائے۔ اس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس سے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے۔ اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق بات کو پہنچا دیں واضح طریقے سے۔ آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہے۔ سورت کا نام فاطر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہرحال شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں بالکل سچ ہے۔ قیامت ایک دن قائم ہوگی، اچھے برے کا فیصلہ ہوگا، پھر اچھے لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سچ مانو، نیک عمل کرو اور ڈرتے رہو۔ دنیا کی زندگی اور شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اسی میں تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ آخرت میں عزت و کامیابی کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح خشک زمین کو تر کر دیتا ہے، بنجر زمین کو لہلاتے ہوئے باغ میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے حاضر کرے گا۔ نیک لوگوں کو انعام اور برے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا آخرت میں جو شخص عزت کا طالب اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا حقدار بننا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لا کر عبادت و اطاعت اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ کوئی راستہ انسان کو تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ نفع بخش تجارت۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تجارت کی کامیابی کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 2 نماز کو تمام شرائط و آداب اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، نمبر 3 ضرورت کے مطابق کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا۔ جو لوگ یہ 3 کام کریں گے ان کی آخرت کی تجارت نفع بخش ہوگی۔ اہل ایمان کی 3 قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی امت کو